حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بہادر اور برگزیدہ بندے تھے۔ آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا تھا۔ لقب کی وجہ سے یہ کہ آپ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ باتیں کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا، جس جگہ کو کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا یہ صرف آپ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو کہ بہت ہی رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کا دل ویسے بھی بہت نرم تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر آپ بھی غمگین ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا تو اس عورت سے پریشانی کا سبب پوچھا تو پھر اس عورت نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے، لوگ اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ گزارش کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کرے کہ اسے کبھی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کی بات ضرور کریں گے، یا کہہ کر آپ پھر سے کوہ طور کی طرف چل دیے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دوران اس عورت کا معاملہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے، کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرے۔ یہ سن کر خود بھی غمگین ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے، اس عورت کو اسی جگہ بیٹھا ہوا پایا جو کہ آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو اللہ کا فیصلہ سنایا تو وہ عورت بہت غمگین ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، وہ صبر سے کام لے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹا بیٹیاں فرمائے یا دونوں فرما دے۔ آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ عیسیٰ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں جب اس درویش کی صدا پڑی تو اسے رک جانے کو کہا اور کچھ دیر بعد اس کے لیے روٹی لے کر آ گئی اور اس درویش کو روٹی دے دی۔ یہ دیکھ کر درویش بہت خوش ہوا۔ درویش نے اس عورت کو اولاد ہونے کی دعا دی اور اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ اس بات کی خبر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو وہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں کوئی اولاد نہ لکھی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسے اولاد ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پر گئے اور اس عورت کے معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کو اولاد ہوگی یا نہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اولاد اس کی مقدر میں نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسے اولاد ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انسان کو گوشت لانے کو کہا تو آپ اپنی بستی میں جا کر لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ بستی والوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم بہت عجیب لگا اور سب کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا، یہاں خون نہ بہنے لگے۔ جب کوئی اپنا گوشت دینے کو راضی نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں ہی تھے کہ انہیں راستے میں ایک درویش بیٹھا ہوا ملا۔ درویش کی آنکھیں بند تھی اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ درویش کی زبان پر اللہ اللہ کا ہی نام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ کا حکم سنایا۔ درویش نے اپنی آنکھیں کھول کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا، بنا کوئی سوال کیے اپنا بازو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دیا اور کہا، میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ اس درویش کا گوشت لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے لگے۔ حضرت موسیٰ بھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو، اور اپنی گردن سے گوشت کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کوہ طور کی طرف روانگی کری۔ اس درویش نے آپ کو پھر سے روک دیا اور کہا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے سینے کا گوشت مانگا ہو، اور پھر اس درویش نے اپنے جسم کے ہر جگہ کا گوشت کاٹ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر گوشت سے بھری ہوئی پلیٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے لے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یا میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور عشق کی حد تو دیکھو۔ اس نے اپنی تکلیف کا نہ سوچا، اس
उसने मेरी रजा और खुशी की खातिर अपने जिस्म की बोटियां काटकर तुम्हारे सामने रख दिया। ए मूसा, अब मुझे तुम खुद बताओ, जो मेरा बंदा है, मेरे इश्क में खुद से बेपरवाह है, उससे कोई सवाल करे और वो मुझसे दुआ मांगे तो मैं उसकी दुआ कैसे न कबूल करूं? ए मूसा, या मेरा वही बंदा है जिसने मुझसे उस औरत के हवाले से सवाल किया था। मेरे इस नेक बंदे ने ही उस औरत के लिए औलाद की दुआ की थी। भला मैं कैसे उसकी हाजत पूरी नहीं करता? बस यही वजह है कि मैंने उसकी किस्मत में लिखे को पलट दिया। जो बंदे मेरी खातिर अपने आप को कुर्बान करने के लिए राजी हो जाते हैं, मैं उनकी बात को कैसे रद्द कर सकता हूँ? मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की यह बात सुनकर बहुत हैरान और खुश हो गए।